تو کی لوٹ کھسوٹ رات گئے تک جاری رہی اور پھر وحشی جارہ منگول تھک ہار کر جہاں جگہ ملی سو گئے۔ شکنتلا بھی محفوظ جگہ کی تلاش میں محل کے ایک ایک کمرے میں جھانکنے لگی۔ اس نے سوچا ابھی 1-2 دن یہاں رہوں گی، یہاں تو اس کی دلچسپی کے بڑے سامان تھے۔ ایسی سنگ دلی تو اس کی بھی سرشت میں شامل تھی۔ بہتے خون کی ندیاں دیکھنا تو شکنتلا کی پہلی خواہش ہوا کرتی تھی۔ عیاشی تو خود اس کی بھی ضرورت تھی۔ اگلے دن یہاں رہ کر وہ بغداد کے اس حکمران کو ایک نظر ضرور دیکھنا چاہتی تھی جو اپنی عوام کی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ ہلاکو خان سے بھی بالمشافہ ملنا چاہتی تھی جو انسانی خون کا پیاسا اور اکھڑ تھا۔ مختلف کمروں اور خوابگاہوں میں جھانکتے جھانکتے بالآخر شکنتلا کو ایک محفوظ ترین کمرہ نظر آ ہی گیا۔ محل کے اس حصے تک ابھی تک تاتاری فوج نہیں پہنچی تھی۔ یہ ایک سجی سجائی خوابگاہ تھی جس کے اندر سے خوشبوؤں کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ شکنتلا اندر گھس گئی اور اطمینان سے خوابگاہ میں موجود ابنوسی مسہری پر بچھے نرم اور ریشمی گدے میں پاؤں پسار کر لیٹ گئی جو غائب حالت میں تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کے خراٹے خوابگاہ میں گونجنے لگے۔ اگلی صبح وہ سکون بھری نیند پوری کر کے اٹھی تو اسے بھوک اور پیاس تنگ کر رہی تھی۔ اس نے انگڑائی لی اور مسہری سے اتر کر دروازہ کھولا اور باہر آدری میں آ گئی اور چلتے چلتے محل کے اگلے حصے تک آ پہنچی۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں، ان سے تغین اٹھ رہا تھا۔ جگہ جگہ خوبصورت خواتین اجڑی حالت میں نوحہ کناں تھیں، لیکن اکثر خاموش بال کھولے ساکت نظروں سے چپ چاپ بیٹھی تھیں۔ ان کے جسم خراش خراش تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ رات بھر ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک ہوا ہے۔ چلتے چلتے شکنتلا ایک ایسی جگہ آ نکلی جہاں اچھا خاصا رش ہو رہا تھا۔ غور کیا تو اسے حملہ آوروں کا حاکم ہلاکو خان اپنے حواریوں کے جلوں میں براجمان دکھائی دیا۔ درمیان میں دائرے کی جگہ خالی تھی۔ شکنتلا غائب حالت میں اوپر کو اٹھی اور دائرے کے اندر آ کر بیٹھ گئی تو اس کو ہلاکو کے عین سامنے خوبصورت ہیرے جار سے مرصع تحت پر قیمتی پوشاک میں ایک ادھیڑ عمر چھوٹی چھوٹی داڑھی والا شخص نظر آیا۔ اس کے سامنے خزانے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جبکہ جہاں ہلاکو بیٹھا تھا وہاں معمولی کپڑا بچھا تھا اور وہ اس پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس بوڑھے کو کہہ رہا تھا، ہاں تو خلیفہ تو نے کہا تھا تجھے بھوک لگی ہے تو اب کھاتے کیوں نہیں؟ تیرے سونے اور اشرفیوں کا ڈھیر تمہارے سامنے ہے، اس سے اپنی بھوک مٹاؤ نا۔ شکنتلا سمجھ گئی کہ یہ بوڑھا بغداد کا معزول حکمران خلیفہ ہے۔ ہلاکو کی بات سن کر بوڑھے خلیفہ کے ہونٹ لرز گئے اور وہ کہنے لگا، ہیرے جواہرات میں کیسے کھاؤں؟ تو پھر کیوں جمع کر رہا تھا ان کو؟ اگر یہ تمہاری بھوک نہیں مٹا سکتے تو انہیں اپنی فوج میں تقسیم کر دیا ہوتا جو اس کا اسلحہ بنا لیتی اور طاقتور فوج کہلاتی جو ہم سے مقابلہ تو کرتے، مگر تو نے اس خزانے کو عوام سے اور فوج سے دور رکھا اور سینے سے لگائے رکھا۔ اب تو ہی سے کھائے گا۔ ڈال دو اس کے منہ میں خزانہ، بھر دو اس کا منہ اشرفیوں سے جن سے یہ ساری زندگی پیار کرتا رہا اور انہیں سینے سے چمٹائے رکھا۔ ہلاکو کا حکم ملتے ہی سپاہیوں نے بغداد کے معزول خلیفہ کو پکڑ کر زبردستی اس کے منہ میں سونا چاندی بھرنے، اس کے ناک اور کانوں میں قیمتی موتی ٹھونسنے لگے جس سے اس کی حالت قابل رحم ہو گئی تو ہلاکو نے ایک بڑا قالین لانے کا بھی حکم دیا۔ قالین آ تو گیا۔ ہلاکو نے بغداد کے حکمران کو اس قالین میں لپیٹ دینے کا حکم دیا۔ قالین میں لپیٹ دیے جانے کے بعد ہلاکو کے حکم پر منگول گھڑ سوار خوخار سپاہیوں نے اپنے گھوڑے دوڑانے شروع کیے۔ ایک طرف سے تیزی سے آتے نمدے میں لپٹے خلیفہ کو گھوڑوں کے سموں تلے کچلے جاتے۔ خاصی دیر تک یہ مشغلہ جاری رکھنے کے بعد ہلاکو نے نمدہ کھلوایا تو خلیفہ کچلی ہوئی لاش کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ خلیفہ کے بعد شہزادوں کی باری آئی اور سب کی گردنیں کھٹ کھٹ کرنے لگی۔ بعد دوپہر تک یہ کام ہوتا رہا۔ قتل ہونے والوں کے بے سر کے دھڑ چھکڑوں پر لاد کر شہر سے باہر پھینکنے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ اب تو محل کے اندر اور باہر ہر طرف کٹے ہوئے سر پڑے تھے۔ ہلاکو کی فوج کے ہر سپاہی کے ہاتھ میں ایک ایک کٹا ہوا سر تھا۔ ہلاکو کی فوجوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ہر طرف خون دیکھ دیکھ کر شکنتلا خود بھی حواس باختہ ہو رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا خون پینے کے لیے اس کا ظاہر ہونا ضروری تھا اور وہ ظاہر نہ ہونا چاہتی تھی کیونکہ وہ پچھلے واقعات سے خوفزدہ تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کہیں پھر کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ اب وہ بے طرفے واقعات سے تھک چکی تھی اور چاہتی تھی کہ ایسی جگہ ہو جہاں کچھ عرصہ پورے سکون سے آرام کروں، نفسانی خواہشات پوری کروں، انسانی خون پیوں اور مکمل طور پر آرام کروں۔ لیکن خون دیکھ دیکھ کر شکنتلا کی آنکھوں میں بھی خون اتر رہا تھا۔ اب برداشت نہ ہو رہی تھی۔ وہ شہر کے گلی کوچوں پر پرواز کرنے لگی۔ وہ کسی محفوظ مقام کی تلاش میں تھی۔ اسے ہر طرف تباہی دکھائی دی۔ عمارتیں جلا دی گئی تھیں، تمام مرد بوڑھے بچے عورتیں قتل کر دی گئی تھیں یا قتل عام کی جا رہی تھیں۔ صرف حسین لڑکیاں اور جوان عورتیں قیدی بنائی جا رہی تھیں جنہیں ہلاکو کے فوجی آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ ان کی عصمتیں پامال کی جا رہی تھیں۔ آخرکار شکنتلا ایک ایسے محلے میں داخل ہوگی جس کا ہر مکان جل کر خاک ہو چکا تھا۔ وہ ایک ایک گھر میں جھانکتی کہ شاید کوئی زندہ انسان مل جائے جس کا خون پیا جا سکے، مگر ہر طرف پھوک عالم تاری تھا۔ مکانوں کے صحنوں، ڈیوڑیوں، چھتوں، برانڈوں میں لاشیں ہی لاشیں تھیں، سر بریدہ لاشیں۔ تتاری سر کاٹ کر لے جاتے تھے۔ ان سروں کے بغداد کے چوکوں میں مینار کھڑے کیے جا رہے تھے جن میں دجلہ و فرات کی ریت اور خون کی آمیزش کی جاتی تھی۔ شکنتلا دیکھ رہی تھی کہ بغداد انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ مکانات کشادہ، مضبوط اور خوبصورت تھے۔ مکانوں میں قیمتی سامان بھی جھونکا تو رکھا ہوا تھا، بس انسانوں کا قتل عام جاری تھا۔ بغداد کو تاتاری تار تار کرنے میں مصروف تھے۔ یہ مکمل طور پر تاراج ہو چکا تھا
آخرکار گھومتے گھومتے شکنتلا کو پسندیدہ بات نظر آئی۔ چند تتاری ایک مکان میں گھس رہے تھے۔ ان کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ اندر ضرور مکان کے مکین بھی موجود ہیں، شاید کسی نے مخبری کی تھی۔ شکنتلا بھی منگول تاتاریوں کے پیچھے مکان میں گھس گئی۔ اسی لمحے اسے اندر سے خواتین کی چیخو پکار سنائی دی۔ شکنتلا فٹافٹ اندر جا پہنچی۔ کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ تاتاریوں نے 3 نوجوان لڑکیوں کو دبوچ رکھا ہے اور وہ خوف و دہشت سے چلا رہی تھی۔ ایک بوڑھا بارے شخص سپاہیوں کے آگے ہاتھ جوڑا تھا، ان کے پاؤں پڑا تھا کہ ظالموں، میری دجلہ کے پانی کی طرح پاک دامن بیٹیوں کو کچھ نہ کہو۔ سپاہی مسلح و تعداد میں 3 تھے اور انہوں نے ایک ایک نوجوان دوشیزہ پر ہاتھ ڈالا ہوا تھا۔ اس لیے میں شکنتلا کے ذہن میں بجلی کوندی کہ کیوں نہ انہی سپاہیوں کا خون پی لوں، اس طرح اس بوڑھے کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور وہ اطمینان سے اپنی خونی پیاس بھی بجھا سکے گی۔ یہ سوچتے ہی اس نے انہیں ظاہر ہو کر للکارنے کا سوچ لیا۔ دوسرے لمحے وہ ظاہر ہو گئی۔ سپاہیوں نے جب اچانک ہی ایک سرتاپا قیامت نوخیز حسینہ کو کمرے کے پکے فرش پر نمودار ہوتے ہوئے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئے۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک گرجا۔ اس کی آواز میں خوف قطعی شامل نہ تھا۔ شاید وہ ابھی تک یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکی اسی گھر کی ہے جو یہیں کہیں کسی کونے خدرے سے نکل کر سامنے آ گئی ہے۔ تمہاری موت تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ انہیں چھوڑ دو، شکنتلا کولوں پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ اور اگر نہ چھوڑے تو کیا کر لے گی؟ سپاہی کے لہجے میں تمسخر تھا۔ کار کیا لوں گی؟ ابھی بتاتی ہوں۔ شکنتلا بلی چوہے کے کھیل کو زیادہ لمبا نہ کرنا چاہتی تھی، لہٰذا فوراً ہی منتر پڑھنے لگی۔ اب اس نے پورا منتر پڑھا بھی نہ تھا کہ اچانک اس کی تیز سسکاری نکل گئی۔ اسے اپنے بائیں بازو پر شدید جلن اور درد کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے پلٹی مگر عقب سے اس پر ایک تاتاری منگول سپاہی اپنے خنجر کی مدد سے دوسری مرتبہ حملہ آور ہو چکا تھا۔ سپاہی کا دوسرا وار شکنتلا نے روکنے کے لیے بے اختیار ہاتھ آگے کر دیا۔ وار کارگر تو نہ ہوا مگر دایاں ہاتھ لہو لہان ضرور ہو گیا۔ اب شکنتلا منتر شنتر بھول چکی تھی اور بھاگ کر سپاہی کے خنجر سے بچنے کی کوشش کرنے لگی کہ ایک اور وحشی نے پہلے والی لڑکی کو چھوڑا اور لپک کر شکنتلا کے بال اپنی مٹھی میں کس کر لپیٹ لیے اور کھینچ کر گلا لیا۔ شکنتلا اس بلائے ناگہانی سے بکھلا اٹھی اور بچاؤ کی کوشش کرنے لگی، مگر یہ ہونہار بلا کسی کو سوچنے کا موقع دیتے کب ہیں۔ خنجر والا اپنا تیسرا وار شکنتلا کے کولے پر کرنے کے لیے خنجر بلند کر چکا تھا۔ پھک کی آواز ابھری اور دیکھتے ہی دیکھتے سامری کے تابوت کے چاروں اطراف آگ کے شعلے نمودار ہو گئے۔ آگ دیکھتے ہی سانپ بدکنے لگے۔ نانگا سانگا کے لیے یہ بات بعید الامکان تھی، جس کی وجہ سے اس کے ماتھے پر سلوٹیں اور آنکھوں میں حیرت کی پرچھائیاں رقص کرنے لگیں۔ ادھر آگ بیرونی طرف اپنا دائرہ بڑھانے لگی۔ سانپوں نے آگ کو اپنی جانب تیز سے بڑھتے دیکھا تو ان میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ ان کی سرسراہٹیں تیز سیٹیوں میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے لگے۔ آگ تیزی سے تابوت کو گھیرے میں لیے ہوئے باہر کی جانب بڑھ رہی تھی، جبکہ تابوت سے دور ہو رہی تھی۔ نانگا سانگا کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، البتہ ہونٹ اس کے ابھی بھی برابر ہل رہے تھے۔ وہ خود بھی تابوت سے زیادہ دور نہ تھا، لہٰذا جب آگ الٹے قدموں اس کی طرف اپنا فاصلہ کم کرنے لگی تو وہ بھی اپنے پیروں کی مٹی چھوڑ کر پسپائی اختیار کرنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا دماغ صورتحال کو سمجھنے اور اس کا توڑ تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ اور پھر وہ ہو گیا جس کی نانگا سانگا کو قطعاً توقع نہ تھی۔ چاروں شانے چت لیٹا سامری فضا میں بلند ہونے لگا۔ جو سامری بلند ہوتا جاتا، آگ کے شعلے بھی اوپر کی جانب بڑھتے جاتے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا دائرہ بھی بیرونی جانب کھسکتا جاتا۔ اب تو سانپ سارے تتر بتر ہو چکے تھے۔ سامری اب قد انسانی سے بلند ہو چکا تھا۔ صورتحال نانگا سانگا کی گرفت سے باہر اور تکلیف دہ ہو رہی تھی کہ فقطاً نانگا سانگا نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور وہ اپنے سب منتر چھوڑ چھاڑ کر کسی نئے عمل پر عمل درآمد کرنے لگا۔ جاب مکمل کرتے کرتے سامری درختوں سے بھی بلند ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی نانگا سانگا کے ہونٹ رکے، اس کے خطر ہوا نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ آگ یوں بجھ گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، جبکہ سامری کا چاروں شانے چت فضا میں بلند وجود وہیں ٹھہر گیا۔ سامری جان گیا کہ اب مقابلے کے لیے تیار ہو چکا ہے، لیکن سامری نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک دفعہ تو سامنے والا اس کے راستے کی رکاوٹ ضرور بنے گا۔ اسی نسبت سے اس نے جوابی وار تیار رکھا ہوا تھا اور اپنی طے شدہ حکمت عملی کی وجہ سے خود بخود ہی آہستہ نانگا سانگا کی سمت کھسکتے کھسکتے اس کے قریب آ کر نیچے اترنا شروع ہو گیا، جبکہ نانگا سانگا یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کے منتروں کے زیر اثر ہو رہا ہے۔ اور پھر جیسے ہی سامری چت حالت میں نانگا سانگا کے قریب آیا، اس نے سورج سے دونوں ٹانگیں جوڑ کر سیدھی نانگا سانگا کے چہرے پر ماری۔ نانگا سانگا اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہ تھا۔ اس کا تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حنوت ممی زندہ ہو کر جارحانہ انداز میں حملہ آور ہو جائے گی۔ اسی بے خبری کے باعث نانگا سانگا سامری کی زوردار ضرب سے الٹ کر پیچھے کی سمت گرا، جہاں ایک نوکدار پتھر پڑا تھا جو اس کے سر پر اچھا خاصا زخم بنا گیا، جس کے باعث نانگا سانگا بھنا کر رہ گیا اور لمحے بھر کے لیے اس کے دماغ میں تارے جھنجھنا اٹھے اور وہ سر کو جھٹکنے لگا۔ لیکن سامری کے لیے بس اتنی سی مہلت ہی کافی تھی۔ وہ پورا ہوشیار اور چوکنا ہو چکا تھا۔ اس کے تمام جادوئی حواس بیدار ہو چکے تھے۔ اس نے ہوا میں ہی پلٹا کھایا اور سیدھا نانگا سانگا کے اوپر آ کر گرا، لیکن ادھر نانگا سانگا بھی سنبھل چکا تھا۔ وہ تیزی سے پہلو کے بل پلٹا کھا گیا۔ نتیجے کے طور پر اسی پتھر سے سامری بھی آ ٹکرایا، جس سے لمحہ بھر قبل نانگا سانگا ٹکرا چکا تھا۔
اگر سامری تیزی سے ہاتھ آگے نہ کر لیتا تو اس کا بھی برا حشر ہوتا، لیکن اس کے اٹھنے سے پہلے سوکھا سڑا ننگا سنگا اٹھ کھڑا ہوا اور زمین سے مٹی پر تیزی سے کچھ پڑ کر پھونکا اور سامری کی طرف اچھال دیا۔ ننگا سنگا کی معمولی سی پھونک مٹی سے ٹکرا کر طوفان خیز ہو گئی اور بگولے کی شکل اختیار کر گئی۔ بگولے نے سامری کو اپنے جلوں میں لے لیا اور اڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن سامری اسی سنام اس کا توڑ کر چکا تھا۔ اس نے اپنی 10 انگلیاں آسمان کی طرف کر کے جھٹکی تو دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش ہونے لگی، جسے بگولے کی ہوا کا زور دم توڑ گیا۔ ننگا سنگا اب شاید سامری سے خائف تھا، کیونکہ ایک تو مردہ سامری اچانک ہی اس پر حملہ آور ہوا تھا، تو دوسرا ننگا سنگا کے سر کا زخم تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ خون بھی گرا رہا تھا۔ تیسرا، اب اسے سامری سے وہ فائدہ حاصل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا جس کی وہ تیاری کیے بیٹھا تھا، لہٰذا اس نے راہ فرار میں ہی عافیت سمجھی اور بھاگ نکلا۔ بھاگنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹ بھی ہل رہے تھے۔ سامری کی عقابی نظروں نے اس کی دونوں حرکات دیکھ لی تھی۔ وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ننگا سنگا کی نیت سمجھ گیا کہ وہ بھاگتے بھاگتے غائب ہونا چاہتا ہے، لہٰذا سامری بھی اتنی ہی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا اور اس پر تیز نظریں گاڑ دیں۔ اسی سنا میں سامری نے محسوس کیا کہ بھاگتے ہوئے ننگا سنگا کے سر اور گردن غائب ہو چکے ہیں اور اب روپوشی کیفیت اس کے نچلے دھڑ پر بھی اثر انداز ہونے لگی ہے۔ گردن کے بعد اس کے شانے اور سینہ غائب ہو گئے۔ اب سامری کو اس کی ٹانگیں، اس کے اوپر پیٹ بھاگتا نظر آ رہا تھا۔ سامری اب اس کے قریب پہنچ چکا تھا کہ ننگا سنگا کا پیٹ بھی غائب ہو گیا، لیکن اس لمحے سامری اس کے سر پر جا پہنچا۔ اس کے اوپر گرتے ہوئے سامری نے ننگا سنگا کی دونوں ٹانگوں کو قابو کر لیا۔ ننگا سنگا کا اوپری دھڑ غائب ہو چکا تھا، جبکہ اس کی ٹانگیں سامری کے قابو آ چکی تھی۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ سامری نے ننگا سنگا کی دونوں ٹانگیں ٹخنوں سے پکڑ رکھی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھسٹ رہا تھا۔ البتہ ٹانگوں کے بھاگنے کی رفتار اب برائے نام ہی رہ گئی تھی، تاہم وہ پوری قوت سے ٹانگیں چھڑانے کی سعی میں مصروف تھا۔ اور پھر سامری نے ننگا سنگا کو مکمل روک لیا اور اپنا توازن درست کر کے زور لگایا تو ننگا سنگا کے زمین پر جمے ہوئے پیر اکھڑ گئے۔ اس کے دونوں ٹخنے سامری کی مضبوط گرفت میں مچلنے لگے۔ اب سامری اپنی جگہ زور لگا رہا تھا اور ننگا سنگا کا غائب شدہ دھڑ اپنے تئیں کارگزاری دکھانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اسی کشمکش میں کچھ دیر گزر گئی۔ سامری کو پتا تھا کہ جیسے ہی ٹانگیں گرفت سے نکلی، ننگا سنگا گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جائے گا، لہٰذا اس نے ننگا سنگا کے ٹخنوں کو اپنی آخری گرفت میں اس طرح کس لیا کہ مخالف کھینچی ٹانگوں کے رانوں کے جوڑوں میں اچانک چچراہٹ پیدا ہوئی اور پھر خون کے فوارے چھوٹنے لگے اور دونوں ٹانگیں ننگا سنگا کے غائب وجود سے جدا ہو کر سامری کے ہاتھوں میں آ گئی اور سامری اپنے ہی زور میں پست کے بعد زمین پر جا گرا اور پھر فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ننگا سنگا کی ٹانگیں ابھی تک ہولے ہولے کانپتے ہوئے حرکت میں تھیں، خون کی فواریں ان میں سے نکل رہی تھیں۔ ننگا سنگا آدھا غائب وجود ہونے کے باوجود سامری سے بچ نہ سکا تھا اور موت کے شکنجے میں جکڑا گیا۔ اب سامری کھڑا ہو گیا اور تھوڑی دیر ادھر ادھر کا جائزہ لینے کے بعد مسکرایا۔ اس کی باتیں کھلنا شروع ہو گئی، اس کے کالے بھدے ہونٹ پھیلتے پھیلتے کانوں سے جا لگے اور پھر اس کے حلق سے فلک شگاف کہکا نکلا اور پھر وہ دیوانوں کی طرح کہکے لگانے لگا، کیونکہ وہ اپنے اس دشمن پر فتح پا چکا تھا جس کے بارے میں وہ جانتا تک نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ کافی دیر فتح کے جشن میں کہکے لگانے کے بعد یکایک ساکن ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں کہاں ہوں؟ میں تو امن را کے مبت میں تھا، تو شکنتلا کہاں ہے؟ میں اس وقت کچھ صورتحال سے دوچار ہوں۔ میرے ہاتھوں مارا جانے والا یہ بدنصیب کون تھا؟ سامری جوں جوں سوچتا جاتا تو الجھتا جاتا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی، تب وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر اسی پتھر پر بیٹھ گیا جس سے کچھ دیر قبل ننگا سنگا لہو لہان ہوا تھا۔ کافی دیر وہ سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن رہا کہ سسراہٹوں کی آوازوں نے اسے چوکنے پر مجبور کر دیا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو سانپوں کے ایک جمع غفیر کو اپنے ارد گرد پایا جو نہ جانے کب سے آہستہ آہستہ اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ علیل صبح پرندوں کی چہچہاہٹ سے راجو کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس وقت رات اپنے پر سمیٹ کر اقتدار صبح کے سپرد کر رہی تھی۔ اندھیرا اجالے کے گلے مل رہا تھا۔ قدرت کی رعنائیاں اپنے عروج پر تھیں۔ خنک ہوا چل رہی تھی۔ دریا کی لہریں اپنی مستی میں ایک دوسرے سے اٹکلیاں کرنے میں مصروف تھیں۔ زندگی ایک نئے دن کا آغاز کر رہی تھی۔ موسم بید خوشگوار تھا۔ راجو کو اس سرد ریت سے گدگدی سی ہونے لگی۔ پاس شلپا زمینی فرش پر آڑی ترچی بے خبر سو رہی تھی۔ ایسے میں دور کہیں کسی مندر کی گھنٹیاں جلترنگ بجانے لگی۔ راجو چونک پڑا۔ مندر کی گھنٹیاں جو اسے مشرق کی طرف سے بہت دور سے بجتی سنائی دے رہی تھی۔ راجو اندازہ لگانے لگا تو اسے احساس ہوا کہ یہ گھنٹیاں چند کلومیٹر کے فاصلے سے سنائی دے رہی ہیں۔ اس نے کچھ فاصلے پر نظر آنے والی بھوری پہاڑیوں پر نگاہیں جما دی۔ شمالا کے پیغام کے مطابق یہی مطلوبہ پہاڑیاں ہیں جن کے دوسری طرف اگنی دیوی کا مندر ہے۔ یقیناً یہ گھنٹیاں اگنی دیوی کے مندر کی ہی ہوں گی جہاں شنکر لال نے شمالا دیوی کو قابو کرنے کا کشٹ کاٹا ہوگا، اور پھر اسی سے کچھ فاصلے پر سکھوں کے گردوارے میں کھڑک سنگھ آتا ہے۔ ہاں، راجو کو یاد آ گیا، گئی رات کو میں نے چاند ہاسا بڑا دیکھا تھا۔ ممکن ہے 1-2 روز بعد 14ویں کی شب یعنی پورن ماشی ہو۔ مجھے کھڑک سنگھ سے ملنا چاہیے، لیکن گردوارہ ہے کہاں؟ اس کے لیے تو پہلے اگنی دیوی کے مندر پہنچنا ہوگا، وہیں سے کوئی اس گردوارے کا پتہ بتا سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہی راجو نے شلپا کو جگایا تو وہ توبہ شکن انگڑائی لے کر اٹھ گئی اور آنکھیں چندھیائے جمائی لیتے ہوئے بولی، صبح ہو گئی؟
جی حضور، صبح ہو گئی ہے اور کشتی چھوڑ کر پیدل آگے بڑھنے کا وقت بھی آ پہنچا ہے۔ اور پھر دونوں کشتی چھوڑ کر کھانے پینے کا کچھ ضروری سامان لے کر چل پڑے۔ راجو عین اسی سمت سفر کر رہا تھا جدھر سے اس نے مندر کی نکرئی گھنٹیوں کی جلترنگ سنی تھی۔ اونچی نیچی گھاٹیاں پھلانگتے دوپہر تک دونوں بھوری چٹانوں کی چوٹی پر پہنچے تو دوسری سمت راجو کو کچھ ہی فاصلے پر سنہری رنگ کا مندر نظر آیا، جس پر سورج کی کرنیں منعکس ہو کر لوٹتی تو ہر طرف آگ سی لگی دکھائی دیتی۔ اگنی دیوی کا مندر۔ شلپا فوراً ہی ہاتھ جوڑ کر ڈنڈوت کرنے لگی اور پھر دور سے ہی مندر کی سمت دیکھ کر پرنام کیا۔ یہاں کیا کام ہے تمہارا؟ وہ حشمگین نظروں سے راجو کو دیکھ کر بولی۔ تمہیں اسے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، راجو نے اس کے لہجے کو بھانپ کر روکھے انداز میں جواب دیا۔ کیا تم مندر کے اندر جاؤ گے؟ ضرورت پڑی تو گریز نہیں کروں گا، مگر تم مسلمان ہو اور کوئی مسلمان اگنی دیوی کے مندر میں نہیں جا سکتا۔ شلپا دھرم کے معاملے پر سمجھوتا کرتی نظر نہ آتی تھی، لیکن اسے پہلے کہ راجو کوئی جواب دیتا، عقب سے کسی نے آہنی سلاخ کے ساتھ راجو کے سر پر وار کیا، جو اچانک ہی راجو کے مڑنے کے باعث اس کے شانے پر پڑا، جس سے راجو بلبلا اٹھا، لیکن کمال برق رفتاری سے وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر دور نکل گیا تاکہ دوسرا وار کارگر نہ ہو جائے۔ اس کی یہ حکمت عملی کامیاب رہی، کیونکہ جیسے ہی وہ پلٹا، حملہ آور نے آہنی سلاخ سے دوبارہ عین اس جگہ پر وار کیا، لیکن اپنے ہی زور سے اوندے منہ زمین پر آ رہا۔ اس لیے میں راجو نے کچھ فاصلے پر 3 اور حملہ آوروں کو بھی دیکھ لیا تھا، لہٰذا اسے قبل کہ وہ نزدیک آتے یا حملہ آور سنبھلتا، راجو نے کراٹے کا ایک وار اس کی گردن پر کیا، جو شاید زیادہ زور سے پڑ گیا تھا، کیونکہ حملہ آور بغیر آواز نکالے دھڑام سے گر گیا۔ راجو نے بلا تاخیر آہنی سلاخ اسے چھینی اور سامنے کچھ فاصلے پر مندر کے پہلو میں نظر آنے والی بستی کی جانب دوڑ لگا دی۔ اسے بھاگتا دیکھ کر دور کھڑے حملہ آوروں کے 3 ساتھی اس کی طرف لپکے۔ اتنی سخت راجو کی تربیت کی گئی تھی کہ راجو ہر قسم کے حالات سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس وقت وہ جانتا تھا کہ اگنی دیوی کے مندر کے پاس ہے، جو شنکر لال کا آج کل ڈیرا ہے اور ہندوؤں کی مقدس جگہ۔ یہاں اگر چند افراد اور اکٹھے ہو گئے تو اس کی خیر نہیں، لہٰذا پنجابی کے محاورے دس بہادری یا نس بہادری کے مستاق اس نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی۔ جلد ہی اس نے بستی کے ٹوٹے پھوٹے کچے مکانوں تک رسائی حاصل کر لی اور گلیوں میں بھاگنے لگا۔ وحشی مسٹنڈے ڈنڈے بھالے اٹھائے جنونیوں کی طرح اس کی تلاش میں تھے۔ راجو کا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا۔ ادھر حملہ آوروں نے آوازیں لگا لگا کر اور شور مچا مچا کر کچھ اور ساتھیوں کو بھی اکٹھا کر لیا تھا۔ ہر گزرتے لمحے وہ راجو کے قریب ہو رہے تھے اور پھر اچانک ہی ایک گلی کا موڑ کاٹتے ہوئے اسے سامنے سے 2 آدمی آہنی سلاحیں اٹھائے اپنی طرف بھاگتے نظر آئے تو راجو بوکھلا اٹھا۔ اسی بوکھلاہٹ میں قریبی مکان کے دروازے سے گڑاپ کر کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی ایک عورت برتن دھو رہی تھی، جبکہ دوسری پھونکنی سے لکڑیوں کی آگ سلگانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ ایک غیر مرد کو یوں دندناتے اندر داخل ہوتے دیکھ کر دونوں ہی چیخنے لگیں تو راجو صحن میں ہی ایک طرف بنی مٹی کی چند سیڑھیاں پھلانگتا چھت پر جا پہنچا۔ دیہاتوں کی سنگل کچی چھتیں تقریباً آپس میں ملی ہوتی ہیں، جن پر راجو ایک کے بعد ایک چھتیں پھلانگتا چلا گیا، لیکن اب بھی اسے اپنے عقب میں شور سنائی دے رہا تھا، لہٰذا وہ رکا نہیں۔ لیکن پھر اچانک چھتیں ختم ہو گئی اور آخری چھت سے نیچے جھانکا تو گلی دکھائی دی۔ راجو فوراً بیٹھ گیا اور چھت کے شیر نما چھجے پر ہاتھوں کے پنجے جما کر نیچے لٹکا اور گلی میں کود گیا تو سامنے کھیت نظر آیا، جبکہ کھیتوں کے پار اسے قدرے بہتر مکان دکھائی دیے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بھاگتا چلا گیا، تاہم وہ حیران ضرور تھا کہ ادھر کچی بستی اور ادھر پکے مکانات۔ بہرحال سوچنے کا وقت نہ تھا، کھیتوں میں فصلیں کڑی ہونے کی وجہ سے اس کی بچت ہو گئی اور وہ سر جھکائے اندر ہی اندر کھیت پار کر کے اس قدرے بہتر بستی میں داخل ہو گیا، لیکن واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ اس کے تعاقب میں آنے والے اب بھی کھیتوں کے اس پار شور شرابہ کر رہے تھے۔ شاید انہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ راجو کھیت پار کر کے دوسری بستی میں پہنچ چکا ہے۔ اب راجو کی بھی سانسیں بری طرح اکھڑ چکی تھیں۔ وہ تیزی سے کہیں جائے پناہ تلاش کر رہا تھا، مگر اس انجانے ملک اور انجانی بستی کے انجانے لوگوں سے اسے کیسے پناہ مل سکتی تھی؟ تاہم وہ سنسان گلیوں میں بکٹٹ بھاگ رہا تھا، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس وقت وہ جس گلی میں بھاگ رہا تھا یہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ کافی دیر بھاگتے بھاگتے بھی جب گلی ختم نہ ہوئی اور نہ ہی دائیں بائیں سے کوئی گلی سے ملتی دکھائی دی تو راجو گھبرا گیا کہ یہ کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، اور پھر تو وہ دھک سے رہ گیا جبکہ اسے دور پیچھے بھاگنے والوں کا شور سنائی دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ اس کے تعاقب میں اسی گلی میں آن گھسے ہیں۔ شاید انہیں کسی نے بتا دیا ہو کہ بھاگنے والا لڑکا اسی گلی میں گھسا ہے۔